بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جادوگر کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا، اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی دن ایک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی، کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پہ ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر ہتھوڑے پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ سر ہتھوڑے پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت چیختا چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر سوار رومی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ
चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हज़रत उमर इनकी ज़बान समझते थे और ना वो इनकी ज़बान समझता था। उसने यकायक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर समझ गए कि वो इन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन ही खच्चर से इसे खींच लिया और इससे तलवार छीनकर एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। फिर आप खच्चर पे सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ, सारा अहवाल खुद हज़रत उमर ने इस तरह बयान किया कि इस जगह से रवाना होकर एक गिरजे में पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने पादरी के पास मुझे ले गए। पादरी मुझे नहायत गौर से देखने लगा और इसके बाद कहने लगा कि ऐसा मालूम होता है कि तुम हैं किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे किस चीज़ का खौफ है। उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहरे, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर इस पादरी ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी नहायत ही खातिरो मदारत की और फिर पूछा कि आप कौन। मैंने इसे बताया कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ और कबीला कुरैश से तल्लुक़ रखता हूँ। तजारती काफ़िले के साथ शाम आया था। तजारत का माल बेचने के बाद एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफ़िले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ और रास्ता भटक कर यहाँ आ निकला हूँ। पादरी मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने इनके यहाँ नहायत ही आराम से रात बसर की। सुबह को आके पूछा कि आपका इरादा यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का। मैंने कहा, अब मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। ये सुनकर पादरी ने अपना एक शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और नहायत ही तेज़ रफ्तार था, ले आया। इस गधे की पीठ पर खाने के मज़ेदार चीज़ें और कीमती तोहफे भरे हुए थे और फिर कहने लगा कि आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़े। रास्ते में आपका गुज़र किसी ईसाई मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये कहकर पादरी ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ए उमर, आप पर मेरा हक़ वाजिब हो गया है। मैंने कहा, बेशक। इसने कहा, आपका तल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है, मेरी आपसे गर्ज़ है। मैंने कहा, आप बयान कर दें। लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझे जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज़ कैसे रख सकता है। उसने बड़े यकीन भरे लम्हे में कहा कि सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जैसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। इस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। इसके बाद पादरी ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाल कर कहा कि मेरी गरज ये है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद ऊपर किसी किस्म का कोई महसूल लागू नहीं किया जाएगा। मैंने हैरान होकर पादरी से कहा कि आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा, कसम है इस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने पादरी की बातों को इसका वहम समझा और जैसे उसने कहा मैंने इसी तरह कागज़ पे इससे लिख कर दे दिया। इसके बाद गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह पर ईसाइयों की जमातें मिलीं। उन्होंने मुझे एक पादरी के गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिरो मदारत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक तक पहुंच गया।
اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میری طرف مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑے پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے۔ ہم نے اس مکان کو کچھ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اس جگہ پر چھوڑ دینا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں یہ چور اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کس نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا؟ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے اس کے یہاں گیا اور اس سے جا کر کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیا اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں نے اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کا خواب تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں
اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم و شان کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرف سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کیا کہ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز اسلام کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی بات سن کر اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ! اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کینکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور اپنے ہاتھ میں کچھ کینکریاں اٹھا لیں۔ پھر جادوگر سے کہا چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کینکریاں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کینکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا 5 کینکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کینکریاں اٹھائیں۔ پھر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھ میں کینکریاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کینکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جب میں نے کینکریاں اٹھائی تھیں تو بھی پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کینکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں نے کینکریاں اٹھائیں تو مجھے بھی نہیں پتہ کہ میرے ہاتھ میں کتنی کینکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس سے شیطان ان کو ہر چیز ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون